اب سے کچھ دیر پہلے اس وقت سوشل میڈیا پر وہ ہر جگہ گردش کر رہی ہے زوجہ محترمہ جو ہے خان صاحب کی، بشریٰ بی بی صاحبہ کی آڈیو، طویل آڈیو 10 منٹ کی تو ہے کہ جس میں وہ پارٹی رہنماؤں سے بات کر رہی ہیں، انسٹرکشنز دے رہی ہیں، ریگارڈلیس انہوں نے اس میں جو بھی کہا، یہ دا فیکٹ کہ یعنی ان کو کسی نے ریکارڈ کیا اور پبلک میں آ گیا، یہ آپ کو پریشان کر دینے کے لیے کافی نہیں؟ ظاہر ہے وہاں تو بہت ہی قریب کا حلقہ احباب ہوگا، تو اس کا مطلب اندر سے ہی کوئی لوگ کمپرومائز نہیں کہ جو ریکارڈ کر کے پھر انفارمیشن پبلک بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتی ہے بات؟ دیکھیں، جہاں تک آڈیو کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو سنی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی اس کے بارے میں جی آپ سے تھوڑی دیر پہلے آئیے، کوئی 1-1.5 گھنٹے پہلے، 1-1.25 گھنٹے پہلے. جی ہاں جی بالکل ہوئی ہوگی، کوئی چیز ایسی چلی ہوگی، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میں وہاں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر ہے بھی تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا کیا حال ہے اور کس طرح سے مینیپولیٹ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ان کی اوریجنل آڈیو بھی ہو تو اس کو تو تصدیق کیے بغیر ون کانٹ مطلب بی شور کہ یہ انہی کی آواز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پارٹیز میں اس طرح کی باتیں لیک ہونا یا کوئی چیز جو ہے وہ پبلک میں آ جانا، اگر اس میں تو کوئی غیر قانونی، کوئی غیر اخلاقی، کوئی غیر آئینی بات ہے تو چلو پھر تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر فرض کریں ایک انسٹرکشنز یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور فرینک انداز میں ہو رہی ہے تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی پریشان ہونے کا کوئی ایسا خاص وہ ہے اس میں فیکٹر ہونا چاہیے. انٹرسٹنگلی بالکل بھی ہے نہیں، وہی کانٹینٹ ہے جو کہ آج صبح اخبارات وغیرہ میں شیئر ہوا، بالکل وہی کہ بشریٰ صاحبہ نے کہا ہے کہ کارکنان ہر بندہ 5,000 10,000 لے کے نکلے. خان صاحب نے کہا ہے کہ سب ویڈیوز بھی بنا کے ثبوت کے طور پہ، اور جس نے ویڈیوز نہیں بنائی اپنے بندوں کے لانے کی وہ اگلا ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا، چاہے وہ 25 سال پرانی اس کی وابستگی ہو یا 30 سال پرانی وابستگی. ظاہر آپ تو اجلاس میں ہوں گے تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ گفتگو کی ہے انہوں نے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس کنٹینٹ کا، جی تو یہ بات تو پی ٹی آئی کے کئی لیڈر بشمول، اگر میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایک ترجمان کہتے ہوئے بات کر سکتا ہوں تو میں نے بھی یہ کی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر پارٹی عہدیدار اور ٹکٹ ہولڈر، جتنے بھی ہمارے مطلب لیڈنگ لوگ ہیں، وہ اپنے علاقوں سے لوگوں کو بھرپور انداز میں لے کر آئیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں نکالیں گے، میکسیمم موبیلائزیشن کریں گے اور آ کر اسلام آباد میں اس ارادے سے آئیں گے کہ وہ انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں تو اس میں ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علم نہیں ہے. البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک لیڈرشپ ایک بینچ مارک سیٹ کرتی ہے، ایک مطلوبہ تعداد یا معیار متعین کرتی ہے، لیکن بعد میں گراؤنڈ پر ورکرز اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان اہداف کو حاصل کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی فرض کریں لیڈر نے کوئی بات کر دی تو وہ کارکن جو ہے وہ کوئی مطلب اس کو اگر وائلیٹ کریں گے یا اس ہدف کو اس طرح سے پورا نہ کر سکیں تو کوئی خدا نخواستہ کوئی نافرمانی کی ہے یا پارٹی ڈسپلن وائلیٹ کی ہے. لیکن بہرحال یہ بینچ مارک ہے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنے کا اور ان سے میکسیمم پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے. ہاں، مین ویل سر یہ اپڈیٹ کر دوں کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کنفرم کر دیا آفیشلی کہ یہ انہی کی آواز ہے. اب اس میں یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی یعنی ویسے سر یہ بتائے گا کہ آپ یعنی یہ اس آڈیو سے ہٹ کے الگ، میرا ویسے ایک انڈیپینڈنٹ ایک سوال ہے کہ خان صاحب کے پیغامات کو پہنچانے کے تناظر میں بشریٰ صاحبہ اس وقت پشاور میں کے پی ہاؤس میں یا جہاں بھی جو اجلاس ہو رہے ہیں ان سے بات کر رہی ہیں، خطاب کر رہی ہیں، اس کو آپ کنفرم کرتے ہیں؟ دیکھیں، بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ لاسٹ ملاقات جو خان صاحب سے ہوئی ان کی، اس میں خان صاحب نے ان کو پرسنلی انسٹرکشنز دیں اور وہ انسٹرکشنز انہوں نے آ کر اپنے پارٹی کے جو بھی عہدیدار ہیں، لوگ ہیں جو ان سے مل رہے ہیں، ان کو انہوں نے کنوے کی. مطلب انہوں نے خان صاحب کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ انہوں نے پوری کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اور دوسری بات یہ کہ وہ عدالت میں پیش بھی ہوتی ہیں، وہ اس کیس میں ابھی بھی ان کے خلاف بھی مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، تو ان کو خان صاحب سے ملنے کا موقع ملا. خان صاحب نے ایگزیکٹلی جو ہو بہو جو ان کو بتایا وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. تو میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ظاہر ہے خان صاحب کو ان پر اعتماد بھی ہے اور خان صاحب کو یہ بھی یقین ہے کہ جو کچھ وہ بتائیں گے ان کو وہ اسی طرح منوان انہی الفاظ کے ساتھ وہ ریپیٹ کریں گی. تو انہوں نے یہی ذمہ داری ادا کی اور میرے خیال میں پارٹی کو اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ خان صاحب ہی کا میسج پہنچانے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جو انہوں نے پہنچایا. سر یہ آج ظاہر گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں اور اسی 24 تاریخ کے احتجاج کے تناظر میں وہاں نعرے لگ گئے الجہاد الجہاد کے.
آپ کہیں گے بھائی کارکنان جذباتی تھے، جو بھی سپورٹر وہاں پہ انہوں نے دفتر میں نعرہ لگا دیا، آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ کے پی کے گورنمنٹ کا نعرہ ہے، ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں اور ہم اسی نعرے کے ساتھ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کارکن تھے، جو لوگ تھے، رہنما تھے، سب پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ لوگ تھے. انہوں نے جہاد کا نعرہ لگایا. جہاد کا نعرے کا یہ مطلب یقیناً ہے ایک ہر مسلمان کی حیثیت ہے کہ کسی بھی مقدس فرض کے لیے جدوجہد کرنا، کسی بھی ایسے کام کے لیے جو انسانیت کے لیے، قوم اور ملک کے فلاح کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہی کہلاتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے اور جدوجہد سے نکلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ نعرہ لگایا ہے تو یہ بالکل درست نعرہ ہے. واقعی ہم اس جدوجہد میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک اچھی آئینی بنیادوں پر استوار شدہ اور اسلامی اقدار پر استوار شدہ ایک ریاست بنائیں. وہ اس کے لیے اگر کوئی جدوجہد کو نام دیتا ہے جہاد کا تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے کوئی منفی سوچ کا پیدا ہونا کسی کے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندوق اٹھا کے ہم جا رہے ہیں، لیکن جدوجہد ہے اور جدوجہد ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور یہ اسی کا ایک مرحلہ ہے. ایسے ٹورڈز دی اینڈ سیف صاحب، یہ آج کے اجلاس میں کئی سرکردہ رہنماؤں کا تقریباً 10 کے قریب نہ آنا، بعد میں عاطف صاحب کا کہنا بھی کہ بھائی آنا نہ آنا ریلیونٹ نہیں رکھتا، بندے نکالنے وہ ٹھیک ہے. آپ اس کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ان دا سینس کہ ظاہر ہے یہ تاثر تو دیتا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ کہ ذرا معاملات ٹھیک نہیں ہیں عاطف صاحب میں اور گنڈا پور صاحب میں. ویسے بھی اٹس ناٹ اے سیکرٹ، وہ پہلے بھی بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آتے آج کے اجلاس میں. جی بدامی صاحب، ویسے تو آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے کہ پارٹی اجلاس میں سب شرکت کریں، لیکن بعض اوقات کوئی پرسنل مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. مثلا میں خود اجلاس میں نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری پارٹی کے ساتھ وفاداری پہ کوئی شک کی بنیاد بنے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ عاطف خان صاحب کا تو مجھے اسپیسیفکلی علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید اسلام آباد میں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی اور ایسے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو، جن کے گھروں میں مثلا ایک ایم پی اے صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں اور مجھے پتا ہے وہ لاہور کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ. کل ایپیکس میں جا رہے ہیں سی ایم صاحب، رائٹ؟ جی بالکل جا رہے ہیں. اور وہاں عسکری قیادت سے ممکن ہے بات بھی کریں اس حوالے سے 24 تاریخ کے بعد؟ میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی میں اس پر شاید بات ہوگی، اور سی ایم صاحب تو کہا تو انہوں نے یہی ہے کہ میں وہاں پہ موقع ملا تو میں بات ضرور کروں گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. بہت نوازش، ہم سے بات کر رہے تھے، ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.